السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ یہاں پہ آج کی ویڈیو میں ہم 10 ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس سیکھیں گے جس کے بہاف پہ آپ اپنے ایکسل کے ورک کو اور بھی زیادہ آسان بنا سکتے ہو۔ یہ جتنے بھی ٹرکس ہیں یہ نہ صرف آپ کے کام کو آسان بنائیں گے بلکہ آپ کو پروفیشنل بھی ریپرزینٹ کریں گے۔ ساتھ ہی آپ اگر انٹرویو کے لیے پریپریشن کر رہے ہو تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے زیادہ یوزفل ہونے والا ہے۔ تو ایک بات تو کلیئر ہے، یہ ویڈیو آپ کے لیے فل آف انفارمیشن ہونے والا ہے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل اور انفارمیٹیو لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ کا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے نارملی اگر آپ آن اسکرین دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اور یہ ڈیٹا ہے رپورٹ ڈیٹا۔ تو جیسے ڈیٹا ہے، اب ایسا ہی جیسے جون کا ڈیٹا ہے ایسے ہی مجھے جولائی میں بھی چاہیے، اگست میں بھی چاہیے اور سپتمبر میں بھی چاہیے۔ تو ہوتا کیا ہے، یہاں ہم نے جتنی محنت کی ہے وہی فارمیٹنگ ہمیں جولائی میں بھی کرنی پڑتی ہے، اگست میں بھی کرنی پڑتی ہے اور سپتمبر میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مجھے اگین کرنی پڑتی ہے دوسری شیٹ پر جا کر، جب ہم نیکسٹ منتھ کا ڈیٹا پریپیئر کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ٹرک سیکھیں گے جس سے ہمیں اگین محنت کرنے کی کوئی نیڈ نہیں ہے۔ جسٹ نارملی ہم ایک کلک سے اپنا تمام ڈیٹا تمام فارمیٹ کے ساتھ نیکسٹ منتھ میں کاپی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ رپورٹ ڈیٹا ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے جہاں پر ہماری سیلز یہ ہوئی ہے امپلائیز کی اور ان کا ٹارگیٹ یہ تھا۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ جتنے بھی امپلائیز نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے وہ ہو جائے گرین کلر کی، اور جتنے بھی امپلائیز اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائے وہ ہو جائے ریڈ کلر۔ تو میں کنٹرول شفٹ سے اور ڈاؤن ایرو پریس کر کے سلیکٹ کروں گی، دین میں جاؤں گی کنڈیشنل فارمیٹنگ میں، نیو رولز پہ جاؤں گی اور یہاں پر یوز آف فارمولا ٹو ڈیٹرمائن وچ سیل ٹو فارمیٹ، یہاں پہ آگے میں فارمولا پٹ کروں گی ایکول، ہمارے سیل کا نام کیا ہے ایف اور 2، یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے F2۔ اگر ایکول ہو، اگر گریٹر ہو یا ایکول ہو G2 کے تو آپ انہیں کون سا کلر دے دو، آپ انہیں کلر دے دیں، فل کر دیں کس سے، گرین سے، اور ان کو ایک بلیک کلر کا بارڈر دے، اور اس کو میں نے کر دیا اوکے۔ یہاں پہ ہم نے اوکے کرا تو دیکھیے جتنے بھی امپلائیز نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا تھا وہ کون سے کلر کے ہو گئے، گرین کلر کے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی امپلائیز اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائے وہ کون سے کلر میں آ جائے، ریڈ کلر میں۔ اگین میں نیو رولز میں جاؤں گی، نیو رولز میں جانے کے بعد میں فارمیٹ ڈیٹرمائن میں آؤں گی، یہاں پہ میں اگین فارمولا پٹ کروں گی ایکول ٹو F2 لیس دین G2، تو وہ کون سے کلر میں آ جائے، وہ آ جائے ریڈ کلر میں۔ اوکے، دیکھیں جتنے بھی سوری نہیں بھی سلیکٹ کر دیتا، جتنے بھی ہمارے امپلائیز تھے وہ کون سے کلر میں آ گئے ہیں، ریڈ کلر میں۔ HEF غلطی سے ہم سے یہ سلیکٹ ہو گیا تھا تو یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے HEF۔ اس سیل کی ہم نے فارمیٹ کیا کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، اگین اس کو یلو کر دیں گے، دیکھیے نارمل ہو گیا۔ جتنے بھی ہمارے امپلائیز اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائے وہ کون سے کلر میں ہو گئے، ریڈ کلر میں۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام فارمیٹنگ ہماری جولائی میں بھی آ جائے، اگست میں بھی آ جائے اور سپتمبر میں بھی آ جائے۔ تو ہم کیا کریں گے، نارملی کنٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو پریس کریں گے، دیکھیے ہمارا پورا ٹیبل
سلیکٹ ہو چکا ہے. اب ہم کنٹرول پریس کر کے رکھیں گے, ہولڈ کر کے رکھیں گے اور نیکسٹ شیٹ پر موو کرتے جائیں گے. دین کنٹرول سلیکٹ کرا ہم نے, پریس کرا, دین ہم نے سلیکٹ کرا جولائی, اگست اور سپتمبر. اب ہم کیا کریں گے, اب ہم کریں گے فل میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیے اکراس ورک شیٹ پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک ونڈو اوپن ہو گئی. تو یہاں پہ یہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں یہ تمام اولڈ ڈیٹا یہاں پہ ایز اٹ از ہمیں پیسٹ کرنا ہے یا جسٹ کانٹینٹ وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے یا فارمیٹ. اگر ہم آل ڈیٹا پہ کلک کریں گے تو جتنا بھی یہاں پہ نام وغیرہ لکھے ہوئے, آئی ڈی وغیرہ, یہ سب ایز اٹ از وہاں پر پیسٹ ہو جائے گا. اور جیسے ہم اگر کانٹینٹ میں کریں گے تو صرف یہ کانٹینٹ وہاں پہ پیسٹ ہوگا, فارمیٹنگ وغیرہ کچھ بھی پیسٹ نہیں ہوگی. اگر ہم نارملی فارمیٹ پہ کلک کریں گے تو جسٹ وہاں پہ فارمیٹ پیسٹ ہوگا, یہ کچھ بھی اولڈ ڈیٹا کانٹینٹ وغیرہ پیسٹ نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے آل ڈیٹا, تو اس لیے ہم نے آل ڈیٹا سلیکٹ کرا اور اوکے کرا. دیکھیے ان تمام شیٹس میں ہماری آل ڈیٹا ہمارا آ چکا ہے. سو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیریل نمبر. تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیریل نمبر سے ریلیٹڈ. نارملی فریشر کیا کرتے ہیں, اکثر وہ ڈیٹا کو 1 بائی 1 سیریل نمبر ان کا لکھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ ہم لکھ رہے ہیں علی اور ہم نے ان کا ڈپارٹ لکھا کہ بھائی یہ آئی ٹی میں کام کرتے ہیں, ان کی سیلری جو بھی ایکس وائی زیڈ ہم نے یہاں پہ لکھ دی. اب ہم یہاں پہ نارملی 1 بائی 1 نمبر لکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ پروفیشنل کیا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر ایک فارمولا پٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بار بار انہیں نہیں لکھنا پڑتا, بس ایک دفعہ لکھ کر ہی ان کا کام ہو جاتا ہے. تو وہ کون سا فارمولا ہوتا ہے وہ ہم لکھتے ہیں equal to if bracket ہم نے کہا پھر B2 اگر بلینک ہو تو A2 بھی بلینک آ جائے, پھر کاما رو, اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے -1 کیونکہ یہ نمبر 2 ہے. تو اگر ہم نے یہاں سے -1 کر دیا تو یہاں پر 1 آئے گا. 3 ہوگی تو یہ 2 میں سے 3 میں سے 1 مائنس کرے گا تو یہاں پر کیا آ جائے گا 2. دین ہم کر دیں گے بریکٹ کلوز, انٹر پریس کریں گے اور یہاں پر آ کر ڈبل کلک کریں گے. اب نیکسٹ دیکھیں ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ نام لکھا, خود بخود دیکھے یہاں پر نمبر آ گیا. ہم یہاں پہ جیسے ہی نام لکھتے رہیں گے نمبر خود بخود آتے رہیں گے. جب آپ ایکسل میں پروفیشنل وے میں ورک کرتے ہیں تو ایسے آٹومیٹک کر دیتے ہیں. کیا ہم یہ فارمولا پٹ کرتے ہیں. اب ہمارا سیکنڈ ٹاپک جو ہے, اب نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے ہمیں اس ڈیٹا کا, یہ ہمیں ڈیٹ گیون ہے, ہمیں اس کے ڈیٹس, منتھس اور ایئر فائنڈ کرنے. تو ہم کیا کریں گے, اگر ہم 1 بائی 1 کریں گے تو ہمیں بہت ٹائم لگے گا. سب سے پہلے ہم یہ ڈیٹ کو سلیکٹ کریں گے, دین اس کو یہاں پر آ کے اب ہم کیا کریں گے, اس کو یہاں پر ڈریگ کر دیں گے. دین ہم کیا کریں گے, ڈیز کو سلیکٹ کریں گے اور کنٹرول 1 پریس کریں گے, کسٹم پہ آئیں گے اور یہاں پر ہم 4 ٹائم ڈی لکھ دیں گے, 3 ٹائمس, اور اوکے کر دیں گے. دیکھیے انہوں نے ہمیں ڈیز فائنڈ کر کے دے دیا. اب یہاں پہ کیا کریں گے, اگین سلیکٹ کریں گے, کنٹرول 1 پریس کریں گے. منتھس کا مہینہ تھا تو ہم 4 ٹائم ایم لکھ دیں گے 3 ٹائمس, اور یہ دیکھیے انہوں نے ہمیں منتھس نکال کے دے دیے. ایئرس میں بھی ہم یہی کریں گے, سب سے پہلے ہم ایئر کو سلیکٹ کریں گے, دین کنٹرول 1 پریس کریں گے اگین, اور 4 ٹائمس ہم کیا لکھ دیں گے یہاں پر ایئرس لکھیں گے. جیسے ہی ہم 4 ٹائم وائی لکھیں گے, دیکھیے انہوں نے ہمیں خود بخود ایئرس بھی نکال کے دے دیے.
ایسے ہی یہ نارملی چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں جو اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھے جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی نا بہت سے اسٹوڈنٹس کو جو نا انٹرویو میں فیل کروا دیتے. تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہی زیادہ دھیان دینا چاہیے. اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ لوگ وی لوک اپ کے بارے میں پوچھتے ہیں, پیوٹ ٹیبل کے بارے میں پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ زیادہ تر ابھی ٹرینڈنگ ٹاپک ہے. اب نیکسٹ ہمارا ہے رینڈم مارک شیٹ. اب دیکھیے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ انٹرویو میں گئے تھے تو ان سے یہ کوشچن پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے ہمیں نارملی یہ نیم سے دیے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر رینڈم آپ مارک شیٹ ریڈی کر کے ان کا ٹوٹل وغیرہ نکال کے دے. تو وہ بیچارے 1 by 1 ٹائپ کرنے لگ گئے, جس کی وجہ سے وہ فیل ہو گئے. انہوں نے آ کر ہم سے کوشچن کیا تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہاں پر ایک فارمولا اپلائی ہوتا ہے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ ایکول ٹو رینڈ بٹوین بریکٹ ہمیں کتنے میں سے کتنے نمبر چاہیے. ہم نے کہا بھائی ہمیں 33 اور 99 کے درمیان یعنی بٹوین ہمیں مارکس چاہیے. بریکٹ کلوز, انٹر کرا اور یہ دیکھیے یہاں پر آ گیا. اب ہم کیا کریں گے, نیچے کنٹرول ڈی کریں گے, کنٹرول ڈی اور اسے کنٹرول اور اسے سلیکٹ کر کے کنٹرول آر. دیکھیے ہمارا ایز اٹ از نمبر آ گیا اور یہاں ہم آلٹ ایکول پریس کریں گے. یہ ہمارا سم ٹوٹل کا فارمولا ہو گیا اور یہاں پہ آگے ڈبل کلک کریں گے. دیکھیے ہماری پوری رینڈم مارک شیٹ ریڈی ہو چکی ہے. اب نیکسٹ ہمارا کیا ہے, اف پلس وی لک اپ. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم یہاں پر امپلائی نیم لکھیں تو یہاں پر امپلائی آئی ڈی لکھے تو امپلائی نیم خود بخود آ جائے. تو ہم کیا کریں گے, ہم نارملی یہاں پہ اف ایرر کا فارمولا لگائیں گے, ایکول ٹو اف ایرر بریکٹ وی لک اپ بریکٹ. ہم نے سے کہا بھائی جب یہاں پر ای میل آئی ڈی کوئی ڈالے کوما, اب یہ کہہ رہے ہیں ہم سے ٹیبل ایرے میں ہم نے اپنا ٹیبل دے دیا. اگین یہ ہم سے کہہ رہا ہے ہمیں کیا چاہیے, انڈیکس نمبر. ہم چاہ رہے ہیں کہ جب آئی ڈی ڈالیں تو ان کا نام خود بخود وہاں پر آ جائے. تو ہم چاہ رہے 2 اور کوما ایگزٹ میچ, ہم نے یہاں پہ لکھا 0. دین ہم نے کیا کرا, بریکٹ کلوز, دین ہم نے اگین دیا کوما اور ہم نے یہاں پہ لکھ دیا کہ بھائی اگر امپلائی آئی ڈی بلینک ہو تو وہ بھی کیا ان کا ٹیکس ادھر لکھ دیں گے, اس آئی ڈی کا کوئی یہاں پہ امپلائی ہے نہیں. اب انہوں نے یہی کرا. اب جیسے ہی ہم نے یہاں پر آئی ڈی ڈالی امپلائی کی 202, دیکھیں انہوں نے سارا کا نام ہمیں شو کروا دیا. ایسے ہی جب ہمارے پاس زیادہ بڑا ڈیٹا ہوتا ہے تو ہم یہی کرتے ہیں, ہم وہاں پر وی لک اپ کا یوز کرتے ہیں فنکشن کا, تاکہ ہم جیسے ہی امپلائی کی آئی ڈی انٹر کریں تو وہ ہمیں امپلائی کی پوری ڈیٹیل شو کروا دیں. تو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا پیوٹ ٹیبل. یہ ہمیں منتھ وائز ہمیں سیلس نکال کے دینی ہے ان کو. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ الگ الگ منتھس میں دیکھیے یہ جنوری کی فرسٹ کو ہماری اتنی سیل ہوئی, 5 جنوری کو ہماری یہ سیل ہوئی. تو ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پیوٹ ٹیبل کیا کرتا ہے, ہمیں گرینڈ ٹوٹل ہم نے نکالنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو سلیکٹ کریں گے, انسرٹ میں جائیں گے, ٹیبل میں آئیں گے, پیوٹ ٹیبل سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر ایک ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نیو ورک شیٹ پہ جانا ہے یا ایگزسٹنگ ورک شیٹ پہ آپ کو کام کرنا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں اسی ورک شیٹ پہ کام کرنا ہے. یہ ہم سے لوکیشن پوچھ رہا ہے, ہم نے لوکیشن یہیں کی دے دی اور ہم نے اوکے کر دیا. دیکھیے ہمارے پاس پیوٹ ٹیبل آ چکا ہے. اب ہمیں کیا چاہیے, ہمیں جس کے اکارڈنگ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اسے ہم کہاں رکھتے ہیں, روز میں. ہمیں ڈیٹ کے اکارڈنگ چاہیے تو ہم نے اسے کہاں ڈراپ کر دیا, ڈریگ کرا,
ग्रॉस में, और हमें क्या पता करनी है, सेल्स कि सेल हमारी ग्रैंड टोटल कितना हुआ। हमने वैल्यूज में डाला, ओके। जैसी करा देखिए इन्होंने हमें नॉर्मल सा डेटा बना के दे दिया कि भाई ग्रैंड टोटल बता दें, जनवरी में हमारे इतनी सेल हुई है, फेब में हमारी इतनी सेल हुई है। इन्होंने हमें पूरा टोटल निकाल के दे दिया। अभी तो ये छोटा सा डेटा था, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा था, बट जब हम किसी अच्छी मार्ट वगैरह में जॉब करते हैं तो वहाँ पर हमें नॉर्मली बहुत हेल्प करता है ये पिवोट टेबल। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।